بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ وہ مر گیا اور اس کے بھائی نے اس کی وصیت پر عمل کیا۔ جب اس کی قبر پر تیسرے دن آیا، دعا کی اور رویا۔ پھر جب واپس ہونے لگا تو اس نے ایک شدید قسم کی آواز سنی جس سے اس کی عقل زائل ہونے کے قریب ہو گئی اور وہاں سے بے چین ہو کر لوٹا۔ رات کو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں جب اپنے بھائی کو دیکھا تو اس کی طرف لپکا اور اس سے پوچھا، کیا تم ہماری ملاقات کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ ملاقات تو بہت دور ہے۔ پھر میں نے کہا کہ میرے بھائی، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ خیریت سے ہوں۔ توبہ کتنی خوبیوں اور بھلائیوں کی جامع ہے۔ میں نے کہا کہ میرا دوسرا بھائی کیسا ہے؟ اس نے کہا وہ تو نیک پیشواؤں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا جس نے دنیا اور آخرت کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ دیکھ لے گا، پس تم اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ راوی کا بیان ہے کہ اس میں دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اپنے مال کو تقسیم کیا، جائیداد بانٹ دی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا۔ اس کا ایک بیٹا بڑا ہو کر ایک خوبصورت اور باکمال نوجوان بنا اور تجارت شروع کی، یہاں تک کہ تجارت میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ اس کے باپ کی موت جب قریب آئی، اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، کوئی وصیت نہیں کرنی؟ تو پھر باپ نے کہا، اے میرے بیٹے، تیرے باپ کا کوئی مال ہی نہیں جس پر وصیت کرے، لیکن میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے چچوں کے ساتھ دفنا دینا اور میری قبر پر یہ شعر لکھ دینا، کیسے مزے لے سکے گا زندگی سے جس کا رخ ایسی قبر کی طرف ہو جس کی گھاٹ نوجوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے اور چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے اور جلدی جلدی جسم اور جوڑوں کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ جب یہ کر لو تو اس کے بعد 3 دن تک تم میرے پاس آ جایا کرنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ اس نوجوان نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو اس نے ایک آواز سنی جس سے اس کی جلد سکڑ گئی اور رنگ اڑ گیا اور بخار چڑھ گیا اور وہ واپس گھر آ گیا۔ رات کو خواب میں اس کا باپ آیا اور کہنے لگا، میرے بیٹے، تم ہمارے پاس آنے سے نزدیک ہو اور موت کے قریب تر ہے، پس تو اپنے سفر کی تیاری کر لو اور کوچ کا بندوبست کرو اور اپنا سامان اس گھر سے باندھ لو جس سے تمہیں نکلنا ہے، اس گھر کی طرف جس میں تمہیں جانا ہے، اور دھوکے میں نہ رہو کہ لمبی لمبی امیدیں لگا کے جیسے تم سے پہلے لوگ دھوکے میں رہے اور اپنے آخرت کے معاملے میں کوتاہی کی نتیجہ موت کے وقت ان کو شدید ندامت لاحق ہوئی اور عمر کی بربادی پر کف افسوس ملتے رہے۔ چنانچہ نہ ان کو افسوس نے کچھ فائدہ پہنچایا اور نہ ہی کوتاہیوں پر شرمندگی نے ان کو اس شر سے نجات دلائی جس کا سامنا وہ کریں گے قیامت کے دن اپنے بادشاہ کی طرف سے۔ اے میرے بیٹے، جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ عبداللہ بن صدقہ کہتے ہیں کہ جس وقت بوڑھے نے یہ واقعہ سنایا، اس نے بتایا کہ جس رات کو اس نوجوان نے یہ خواب دیکھا، صبح کو میں اس کے پاس گیا تو اس نے وہ خواب ہمیں سنایا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ بات ایسی ہی ہے جیسے میرے باپ نے کہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ موت میرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ رشتہ داروں اور لین دین والوں سے معاملہ صاف کیا اور سلام کہا اور لوگوں سے الوداع کہا۔ لوگوں نے اسے الوداع کہا جیسے کسی کو کسی چیز سے ڈرایا گیا ہو اور اس کو اس سے توقع بھی ہو۔ وہ کہتا تھا کہ میرے باپ نے کہا، جلدی کر، جلدی کر، جلدی کر۔ ان تینوں سے مراد یا 3 لمحات ہیں تو وہ گزر گئے، لہٰذا وہ نہیں ہیں۔ اگر 3 دن ہو تو وہ کیسے گزریں گے، اور یا 3 مہینے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت تک زندہ رہوں گا، یا 3 سال ہیں اور یہ تینوں مہینوں سے بھی زائد ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ان سے مراد سال ہو۔ چنانچہ وہ 3 دن تک بخشتا رہا اور صدقہ کرتا رہا۔ جب اس خواب کو تیسرا دن ہوا تو اس نے صبح سویرے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور ان کو الوداع کہا اور سلام کیا اور پھر قبلہ رخ ہو کر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ شہادت پڑھا اور پھر وفات پا گیا، رحمت اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک لوگ گاہے بگاہے اس کی قبر پر دور دراز سے آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ حاصل یہ ہوا، بے شک جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اسی سے مدد مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔